ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت کھا لیتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عام طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ پوٹے میں غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ حرام ہے یا حلال؟ کہیں یہ بھی انہی 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا؟ ہمارے ہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اوجڑی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ کھانا پسند کرتے ہیں، وہ اوجڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب دانے میں اکٹھے ہوتا ہے اور جانوروں کی ساری غلاظت اوجڑی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح اوجڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اوجڑی طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے، وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے اور گندی چیزوں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں قباحت میں آتی ہیں، ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزیں کھانی چاہیے۔ جو چیز کبھی ہیں ان کو حرام یا مکروہ کیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کرے اور کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا حرام ہے، یہ سب کو جاننا چاہیے۔ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانور میں پائی جاتی ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب کی جگہ، نمبر 6 مادہ کی پیشاب کی جگہ، نمبر 7 کپور۔ ناظرین گرامی، اوجڑی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں کوئی چلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اوجڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اوجڑی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہے۔ یعنی اوجڑی کے متعلق 2 طرح کا مکتبہ فکر ہے۔ ایک کے نزدیک اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے مکتبہ فکر کے مطابق اوجڑی کو کراہت کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں بھی تمام مکتبہ فکر متفق ہیں، تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے پوٹے میں ایک چلی ہوتی ہے، جب اس کو اتار دیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے ساتھ ہی باہر چلی جاتی ہے، جس وجہ سے پوٹا بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز اور حلال ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی گئی ہیں: راتیں تراسل کسی ہے، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹھلی، پتا، مثانہ، خون کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے،
دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپورے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔